بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا محبت و برا سلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کون تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کا اس کا برابر ٹھہراتے ہو، یعنی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین نے مقرر کی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کے لیے خدا کا مقررہ کردہ نظام ہے، جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کھانے وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا حالات دھوئیں کی طرح تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپوں پر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ جس نے پیدا کی آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اسی وجہ سے پھر اللہ کی ذات نے پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، ڈولے نہ۔ زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے پہاڑوں سے میوہوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ دو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم عزیز دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کو محسوس اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی و بیشی پہنچاتے ہیں، اسی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت جاری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نبوت آتی ہے، خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسولوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں ہاں ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا پھر نہ دی گئی ہو۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین۔